بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور پھر دیگر قوموں کا تذکرہ کیا جو بڑے طاقتور تھے، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹ دی گئی بستیاں، یہ قوم لوط کی بستیوں کو اللہ نے المؤتفکات کہا، مؤتفکہ جس کو الٹ دیا جائے، اور الٹ دی جانے والی بستیوں نے بھی اسی غلطی کا، اسی خطا کا ارتکاب کیا تھا، یعنی جب نبی آئے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے ان کو بڑی سخت گرفت میں لے لیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ان سے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں، یہ بھی مکی سورہ ہے، تو یہ تو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، یہ حسن ہے قرآن کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نہ ہوتے، وہ جو نبی آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی تبلیغ کی جس طرح آج یہ رسول تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، تو جنہوں نے ان کی بات مان لی ان کو ہم نے کشتی میں سوار کر لیا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کیا، کیوں؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے نصیحت بنا دے، تذکرہ یاد دہانی، نصیحت، کہ اس قصے کو جب تمہیں سنایا جائے تو تمہیں عبرت ہو کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور نبی کی بات نہیں مانتا وہ غرق ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگرچہ وہ نبی کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ نبی کی بیوی حضرت نوح کی بیوی بھی غرق ہوئی اور حضرت نوح کا سگا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اپنے بابا سے کیا کہتا ہے جب حضرت نوح نے کہا آ جاؤ اس کشتی پر، کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، یعنی اسے اپنی پلاننگ پر اور اپنے ظاہری اسباب پر اتنا اس کو گھمنڈ تھا کہ اپنے نبی باپ کی بات نہیں مانی، جب نہیں مانی تو اللہ نے غرق کر دیا اور حضرت نوح کو بھی منع کر دیا کہ اس بیٹے کے بارے میں آپ نے مجھ سے بات نہیں کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور سننے والے کان ہی ان باتوں کو محفوظ کیا کرتے ہیں۔ ایک تعبیر ہے کہ کچھ کان ایسے ہوتے ہیں کہ گویا سنی ہی نہیں، سنا اثر ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کان جو ظرف رکھتے ہیں، وہ کان جو سننے والے ہوتے ہیں، وہی ان باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی سن کے انسنی نہیں کر دیتے۔ اب یہ ان قوموں کی عبرتناک انجام کی طرف اشارہ کر کے اب اللہ تبارک و تعالی اس الحاقہ کی طرف کلام کا رخ پھیرتا ہے، فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں ایک ہی دفعہ، یعنی اچانک جب پھونک ماری جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ
اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی دفعہ ایک دوسرے پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یعنی یہ نظام دنیا درم برم ہو جائے گا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب یہ سورۃ الفجر میں ہے کہ جب اس زمین کو کوٹ کر پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور یہ ریزوں سے کیا مراد ہے؟ یہ اس زمانے میں جو ان کو ریزے لگتے تھے اور جو وہ سمجھتے تھے کہ ریزہ ریزہ کیا ہوگا، جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، باریک ذرات ہوتے ہیں. اور آج جب علم انسان ترقی کر چکے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دن اللہ اس زمین کو اور اس مادی کائنات کو توڑے گا تو جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ذرات مل کر ایٹم بنے تھے اور پھر ایٹم سے مثلا مولیکیولز بنے تھے اور مولیکیول سے یہ مخلوقات بن گئی تھی اور یہ سیارے بن گئے تھے اور اللہ نے ستارے بنا دیے تھے، سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. آپ تصور کریں کہ یہ جو ایک ایٹم ہوتا ہے اور اس کے نیوکلیس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور نیوٹرونز ہوتے ہیں اور وہ ان کو ایک اللہ کی مقرر کردہ طاقت ان کو تھام کے رکھتی ہے اور وہ الیکٹرون نامی ذرہ ان کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اس نیوکلیس کے ارد گرد، اور پھر اس کی کتنی شکلیں اور یہ میں اور آپ سب اس کے بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگر اس ایک طاقت کو اللہ اشارہ کر دے کہ تو تھم جا، تو نے نہیں تھامنا نیوکلیس کو، تو نے نہیں اس الیکٹران کو مجبور کرنا کہ وہ ارد گرد گھومے اس نیوکلیس کے، تو کیا ہوگا؟ کوئی بچے گا نہیں کہ دیکھے کہ کیا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ وہ آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ غائب نہیں ہوتے، زائل نہیں ہوتے. ولا ان زالتا، اور اگر یہ اللہ چھوڑ دے اور یہ زائل ہونے لگے، ان امسکہما من احد من بعد، تو اللہ کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام لے اور روک لے زائل ہونے سے. خداوند عالم نے گویا تھاما ہوا ہے، اور اب اس تھامنے کو آپ تصور کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہمارا تصور ہے، خداوند عالم ہر چیز کا بہتر جاننے والا ہے، کہ اللہ اگر اس ایٹم سے کہہ دے کہ ٹوٹ جا اور بکھر جا تو کوئی بچے گا ہی نہیں، نہ پہاڑ بچیں گے. لہذا اللہ فرماتا ہے وَحُمِلَتِ، اس زمانے میں ایسی زبان میں ان عربوں کو سمجھایا جا سکتا تھا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا کر زمین کو اور ان پہاڑوں کو آپس میں دے مارا جائے گا ایک ہی دفعہ میں. فَيَوْمَئِذٍ، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی جس میں تم شک میں پڑے ہو. اس دن وہ واقع، اتنا منظم نظام، اتنی وسیع کائنات، اتنی باریکیاں، اتنی پیچیدگیاں، اتنی قسمیں زندگی کی، حیات کی، اس کے باوجود تمہیں اللہ سمجھ نہیں آتا، خالق سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، تو جب وہ آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا. اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. صدق اللہ العلی العظیم.